علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے۔ اس مہینے کے بعد اگلا مہینہ رجب المرجب کا مہینہ چلے گا، یعنی کہ اس مہینے کو ہم لوگ حضور خواجہ غریب نواز کے نام سے جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں۔ حضور خواجہ غریب نواز کی پیدائش تقریباً سن 530 ہجری میں سیستان سنجر کے علاقے میں پیدا ہوئے آپ، اور تقریباً 627 سن ہجری میں آپ اجمیر شریف ہندوستان میں آپ وفات یعنی وصال پائے۔ آپ کی زندگی، آپ کی رہنمائی کا عالم یہ رہا کہ دنیا میں جس راہ سے آپ جس راہ کی اور چلے، سب سے پہلے بات تو یہ کہ انہوں نے اپنی زندگی میں جو کام بھی کیے اللہ کے رضا کے لیے کیے۔ ان کا خاندان حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تک جا ملتے ہیں، والد کی طرف سے بھی اور والدہ کی طرف سے بھی، یعنی کہ ان کے بابا غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی سید گھرانے سے آتے ہیں، اور ان کی والدہ ام الورا جن کو ہم ماہ نور کے نام سے جانتے ہیں یہ بھی سید گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ دونوں کا سلسلہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں جا ملتے ہیں۔ آپ کے گھرانہ، آپ کا عالم یہ کہ آپ کے گھرانہ کا عالم یہ کہ زندگی میں جو کچھ بھی کیا سب کچھ اللہ کے رضا کے لیے کیا ہے۔ آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں اپنے لیے کچھ نہیں کیا بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنی زندگی کو گزر بسر کیا۔ اور آج ہم نے خواجہ غریب نواز کو اتنا بدنام کر رکھا ہے، اگر دربار بھی جائے تو جانے سے دل کو بے تکلف ہوا کرتا ہے، کیونکہ وقت کے لوگوں نے ماحول کو اس طرح بنا دیا ہے کہ غیر لوگ بھی آئے تو شرما جائیں، اپنے غیر لوگ بھی آئے تو شرما جائیں۔ ان کی بارگاہ کا بھی عالم یہ ہوا ہے، لیکن انہوں نے خود فرمایا تھا کہ میرے بارگاہ میں جو بندہ بھی آئے گا، چاہے وہ چوری کی نیت سے ہو تو وہ چوری بھی کرے گا، چاہے وہ نیک پارسا کی نیت سے آئے تو وہ نیک صالح بنے گا۔ ان کا عالم یہ ہے کہ ہر طرح کے انسان ان کی بارگاہ میں پہنچے گا، ہر بندہ اپنا پیٹ کا پالن پوشن کرے گا۔ ان کا ہی یہی کہنا ہے۔ عزیزان گرامی، لوگ آج کل افواہ چلاتے ہیں، افواہ اڑاتے ہیں کہ جب تک کہ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں جب تک نہیں آئے تب تک کہ اسلام یہاں پر پھیلا نہیں تھا، لیکن البتہ ایسا نہیں ہے۔ ایک ہمارے ہندوستان میں ایک ایسے صحابی گزرے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو 700 سال گزارا ہے۔ وہ پہلے غیر مسلم ہوا کرتے تھے، جن کا نام رتن بابا ہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک صحابی رسول ہے۔ اور ان سے پہلے جب حضرت آدم علیہ السلام کا ہندوستان کی دھرتی پر تشریف لانا ہوا تو سب سے پہلے مسلمان یعنی انسان کا وجود جب ہوا، جب جس دھرتی پر آئے تو وہ حضرت آدم علیہ السلام آئے سرندیپ کی جگہ پر۔ عربی میں سرندیپ سری لنکا کو کہا جاتا ہے، عربی میں سری لنکا کو سرندیپ کہا جاتا ہے، اور ہمارے مورخین نے اس کو سرندیپ ہی لکھا ہے۔ اور یہ سری لنکا جو نام دیا ہے گورے چٹے لوگوں نے اس ملک کا نام دیا ہے۔ پہلے یہ بھارت میں ہوا کرتے تھے، ہندوستان میں ہوا کرتے تھے، لیکن اب ان کو سرندیپ میں وہ جب دھرتی پر تشریف لائے، ہندوستان پر جب تشریف لائے تو
کسی اور کا وجود کا ہونا، یہ ہم معنی ہی نہیں رکھ سکتے، کیونکہ آپ کسی بھی کتابوں کا مطالعہ کریں، کسی بھی سائنسداں سے بھی پوچھ لے تو وہ یہی کہے گا کہ پہلا انسان دھرتی پر آنے والے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ تو ہم دنیا کے چاہے کتنے ہی مذاہب ہو جائے، کتنے ہی دھرم گرو آ جائے، تو ہم ان کی بات کو تسلیم ہی نہیں کر سکتے کہ اسلام بعد میں آیا ہو، کیونکہ اسلام کا جو پتلا ہے، جس نے اسلام کو اس دھرتی پر اس دنیا پر گاڑا ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ ان کے بعد حضرت بابا رتن رحمت رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابی رسول تھے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر تقریباً 6 یا 7 سال کے تھے یا اس سے زیادہ تھے، آپ بکریاں چرایا کرتے تھے، اور یہ بابا رتن رضی اللہ تعالی عنہ کا عالم یہ تھا کہ یہ تجارت کے معاملہ میں کافی ماہر تھے۔ 18 یا 17 سال کی عمر میں اپنے چچا اور اپنے بابا جان کے ساتھ سے ہندوستان کے ہیں، ہندوستان سے عرب کے ممالک میں یہ تجارت کے مسئلے سے وہ گئے ہوئے تھے، اور عرب کا معاملہ یہ تھا کہ چھوٹی چھوٹی ندیاں بہہ رہی تھی اور ایک بڑی ندی بہہ رہی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہچان، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نورانیت کو دیکھ کر کے حضرت بابا رتن رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس بچے کو یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو فرمایا، انہوں نے خود کہا جب وہ اپنے اسلام کے بارے میں وہ بتانا چاہا، جب کسی نے ان سے دریافت کیا کہ آپ کے اسلام لانے کا وجہ کیا تھی، انہوں نے بتایا کہ جب میں 17 یا 18 سال کی عمر میں ہندوستان سے عرب کے ممالک کی اور ملک شام کے اور ہوتے ہوئے عرب میں پہنچا تو وہاں پر میں نے ایک بچے کو دیکھا، ایک بچہ جس کی چہرے کو دیکھ کر کے یہ پتہ چل رہا تھا کہ سورج کی ساری کرنیں اس بچے کے رخ انور پر سما گیا ہو، چاند نے اپنی پوری روشنائی اس بچے کے اندر ڈال دیا ہو۔ جب اس ندی سے وہ بچہ بکریوں کو پار کر رہے تھے، بکریاں پار تو ہو گئی لیکن یہ بچہ ادھر ادھر ترکنے مرکنے لگے، لیکن اب یہاں پر لوگ سوچ سکتے ہیں کہ جب وہ بکریوں کو پار کر سکتے تو وہ خود کیوں نہیں پار ہو سکا، لیکن اللہ رب العزت کو کچھ اور منظور تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر کچھ اور دکھانا منظور تھا۔ تو اس بابا رتن رحمت رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا، کیا میں آپ کو اپنے کندھے پر بیٹھا لوں؟ تو آپ نے فرمایا آپ جیسا چاہے۔ آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر بٹھایا، بٹھانے کے بعد آپ ان کو پار کر دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پار کر دیے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو مانگنا ہے مانگو، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ دعا کی، اور ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ 3 مرتبہ آپ نے دعائیں کی، اسی طریقے سے آپ کے 100 سال ہوتے ہوئے 700 سال تک آپ کی عمر دراز کی ہوئی، لیکن ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے 7 مرتبہ دعائیں کی کہ اے اللہ رب العزت ان کی عمر کو تو دراز کر دے، لمبا کر دے، ان کی عمر کو لمبی کر دی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بچپن کا تھا، جب آپ جوانی میں آئے، جب آپ بچپن میں تھا تو آپ جوانی میں بھی آئے، اور پھر حضرت رتن رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس گئے بھی، لیکن وہ گئے کیسے؟ وہ سارا ماجرا اس شخص کو بتا رہا ہے کہ جب میں اپنے گھر کے چھت کے اوپر میں سو رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو رہے ہیں، اور میں نے یہ دیکھا کہ کسی نے اس طریقے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے کہ ایک مشرق کی اور ایک مغرب کی، اور پھر میں نے تھوڑی ہی دیر میں یہ دیکھا کہ چاند ایک جیسا ہو گیا، اور ایسا معلوم ہوا کہ چاند میں کوئی شک ہوا ہی نہیں ہے، یعنی کہ چاند کا کوئی 2 ٹکڑا ہوا ہی نہیں ہے۔ تو جب حضرت رتن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس معاملے
میں عرب کے ایک تاجر سے پوچھا کیا تمہارے وہاں پر ایسا ماجرا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک اللہ کے نبی جو اللہ کا ایک واحد نبی بتا رہے ہیں اور آخری نبی کہہ رہے ہیں، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے وہ اللہ کا ولی، اللہ کا نبی ہے، اللہ کا بھیجا ہوا وہ پیغمبر ہے۔ تب ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ وہ بچہ کون ہے، کہ وہ نوجوان کون ہے کہ جنہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے ہوں، اور عرب میں بھی، ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ عرب کے لوگوں نے بھی یہ چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو حضرت رتن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے ہوتے ہوئے مکہ شریف میں جا چکے تھے، اور جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں نہیں پہنچ سکے، مکہ میں پتہ کیا، معلوم کیا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہاں ہیں، تو وہاں سے پتہ چلا کہ آپ مدینہ کی اور ہجرت کر چکے ہیں۔ تو آپ نے وہاں پر مدینہ کی اور گئے، اور جب مدینہ میں جا کر پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع کسی نے دی کہ وہ مسجد نبوی میں ہے، اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس وقت جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حضرت رتن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں فلاں جگہ سے، ہندوستان سے میں آیا ہوں، اور آپ کے چاند کے 2 ٹکڑے کی شہادت کو لے کر کے میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہیں، اور اس چاند کے 2 ٹکڑے کرتے ہوئے میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، اس لیے میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے رتن تم کرنا کیا چاہتے ہو، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کہنا تھا کہ ان کی دل کی دنیا بدل گئی اور وہ اسلام سے مشرف ہو گیا، اور فرمایا کہ رتن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے پہلے ہی پہچان لیا، میں نے پہلے نہیں پہچانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ اے رتن کیا تم کو پتا ہے کہ میں کون ہوں اور آپ کون ہیں؟ آپ رتن ہیں جو کہ ہند سے آتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے جب آپ نے ایک مرتبہ ایک بچے کو اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے ندی کو پار کیا تھا، میں وہی بچہ ہوں، اور جس بچے کو آپ نے کندھے پر اٹھائے ہوئے تھے وہ میں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوں، اور آپ رتن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب یہ بات سنتے ہیں تو ان کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے، اسی وقت مشرف اسلام سے باخبر ہو جاتے ہیں اور اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اسی طریقے سے آپ وہاں تک کچھ مہینوں تک رہے، اور پھر البتہ آپ نے وہاں پر قرآن مجید کی تلاوت سیکھی، قرآن پاک کو سیکھا، اور خندق کے میدان پر آپ وہاں پر موجود تھے۔ جب خندق کی لڑائی ہو رہی تھی وہاں پر آپ موجود تھے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اجازت سے آپ پھر ہندوستان واپس آئے، اور یہاں پر آپ نے دھیرے دھیرے اسلام کو پھیلایا، اور آپ کے مزار کا عالم یہ ہے کہ ہر طرح کے لوگ جس طریقے سے حضور خواجہ غریب نواز کے بارگاہ میں ہر قوم کے لوگ آنا جانا ہوتا ہے، ایسے ہی آپ کے مزار مبارک میں بھی ہر طرح کے لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ہے وہ پہلا واحد شخص جو کہ ہندوستان میں اسلام کو دھیرے دھیرے پھیلایا، اور اس طرح پھیلایا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ ہندوستان کا یہ راجہ ہے جو کہ اسلام کو سب سے پہلے پھیلانے والا ہے۔ عزیزان گرامی، پھر اس کے بعد 500 سال کے بعد پھر حضرت حضور خواجہ غریب نواز اس دھرتی پر آتے ہیں، اور جب اس دھرتی پر آتے ہیں 500 سال کے بعد سن 530 ہجری میں، اور آپ نے تقریباً آپ کے والد محترم فرماتے ہیں کہ جب آپ کی پیدائش ہوئی، پیدائش کا وقت آیا، لوگ اس وقت تہجد کی نماز کا وقت ہو رہا تھا، صبح صادق کا وقت تھا، یہ سمجھو کہ اس وقت گھڑی کا وقت نہیں تھا، لوگ روشنائی کو دیکھ کر کے وقت کا پتہ لگاتے تھے، ٹائم کا معائنہ کرتے تھے۔ لیکن جب لوگوں نے دیکھا کہ حضور خواجہ غریب نواز کی پیدائش کا وقت ہے اور وہ پیدا ہو چکے ہیں اور لوگ تہجد کے لیے اٹھ رہے ہیں، تو ان لوگوں کو پتہ یہ چل رہا ہے کہ ہمارے تہجد کی نماز قضا ہو گئی ہے، آج تو صبح صادق ہو چکا ہے، آج ہماری تہجد کی نماز بیکار ہو گئی ہے۔ اسی طریقے سے باضابطہ لوگ آتے گئے، اٹھتے گئے، لوگ باتیں بناتے گئے، اور جب باتیں بناتے گئے تو آپ کے والد محترم حضرت غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ سے جب لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے تو فرماتے ہیں
ہیں کہ اے لوگوں ابھی فجر کا وقت باقی ہے، ابھی تہجد کے نماز کا وقت باقی ہے، یہ روشنائی صرف اس لیے نہیں ہے کہ یہ روشنائی صبح صادق کا نہیں ہے، بلکہ میرے گھر میں آقا رسول ہند الولی کا پیداوار ہوا ہے، اس لیے